اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے عبداللہ تم کیا کرو، گھر میں نماز پڑھ لو۔ اللہ کے نبی اجازت دیتے ہیں، عبداللہ ام مکتوم جاتے ہی رہتے، جبریل امی آتے، جبریل امی آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی عبداللہ سے پوچھئے کیا ان کے گھر میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ اگر ان کے گھر میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو ان کو مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے آنا ہوگا، اگر نہیں آتی تو وہ گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عبداللہ ام مکتوم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے کے کہتے ہیں عبداللہ کیا تمہارے گھر میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ صحابہ اکرام کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے دوستو۔ عبداللہ ام مکتوم کہتے ہیں اللہ کے نبی ہاں میرے گھر میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تمہارے گھر میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو تمہارے کو مسجد کو آ کے نماز ادا کرنا ہوگا۔ کا مطلب یہ ہے نابینا صحابی کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو پھر ہم کیسے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں دوستو؟ اس لیے اللہ کے گھروں کی طرف آئیے، جیسے ہی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف۔ فجر میں مؤذن آواز دے کے کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ مسجد کی طرف دوڑ کے آئیں اور مسجد میں نماز ادا کریں۔ جو شخص فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، شیطان اس کے کان کو اپنا لیٹرن بنا دیتا ہے، اتنی بڑی نحوست ہے۔ لیکن مسلمان سویا ہوا ہے، کب جاگے گا پتہ نہیں، قیامت آنے تک کیا ہم جب جاگیں گے یا ہماری موت آنے کے بعد جاگیں گے؟ لیکن مسلمان اللہ کی مسجدوں کو غیر آباد کر چکا ہے فجر کی نماز میں، جبکہ اللہ تعالیٰ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی امانت اور ضمانت میں لے لیتے ہیں۔ اگر آج مسلمان امانت اور ضمانت میں نہیں ہے، مسلمان اگر پریشان ہے، نظر ڈالیے اگر فجر میں گڑبڑ ہے، فجر میں نہیں آتا تو وہ اللہ کی امانت اور ضمانت سے دور چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی امانت اور ضمانت کو نہ توڑیں، اللہ کے گھر میں آئیں، فجر کی نماز با جماعت نماز ادا کرنا ہے دوستو۔ اور جو فجر کی نماز جان بوجھ کے اپنے آرام کی خاطر چھوڑ دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کے سر کو بڑے پتھر سے کچلا جائے گا، اس کے سر کو اچھا کیا جائے گا، بڑے پتھر سے کچلا جائے گا۔ اتنی بڑی وعید ہے، لیکن مسلمان رات بھر جاگ رہا ہے اور فجر کی نماز کو نہیں اٹھتا۔ چھوٹے رہنے سے حدیث سکھائی گئی نوم الصبحتی یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے، اور مسلمان اپنے گھر میں سو رہا ہے اور مسجد کو نہیں آتا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور اپنے رزق کو روک رہا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، میری مائیں اور بہنوں سے بھی کہوں گا فجر کی نماز کے پابند بن جائیے۔ اگر گھر کی عورت پابند بن گئی تو اس کے شوہر کو بھی اٹھائے گی، اس کے بچوں کو اٹھائے گی، اس کے گھر والوں کو اٹھا کے مسجد کی طرف بھیجے گی۔ کیوں؟ خواتین کو پابند ہونے کی ضرورت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے 2 رکعت سنت ادا کر لیتا ہے، دنیا و ما فیہا، دنیا میں اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے۔ اگر فجر کی سنت میں یہ فائدہ ہے، سوچئے فجر کی فرض میں کتنا فائدہ ہوگا۔ اس لیے نماز فجر مسجد میں ادا کرنا ہے۔ سننے میں آتا ہے کیا ہے بھائی کل آج فجر میں نہیں دکھے، کیا معاملہ؟ دعوت میں گیا تھا، دیر سے سویا اور اٹھ کے وضو کرا، 2 رکعت پڑھا، سو گیا۔ نہیں بھائی، مسجد میں آ کے نماز پڑھانا ہے۔ کتنا فائدہ ہے سن لیجئے، بخاری کی حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص اچھے سے وضو کرتا ہے، اچھے سے وضو کر کے اپنی مسجد کی طرف نکلتا ہے گھر سے، تو اللہ تعالیٰ ایک قدم پہ نیکی دیتے ہیں، دوسرے قدم پہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں چلا آتا ہے باجماعت نماز پڑھنے کا، اس کو 27 درجے باجماعت نماز پڑھنے کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اور جب تک بندہ مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔
کیا دعائیں کرتے رہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما، اللہم تب الیہ، اے اللہ اس بندے کی توبہ قبول فرما۔ یہاں تک کہ بندہ مسجد سے لے کے اپنے گھر تک جاتا ہے، فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں 27 درجے با جماعت نماز پڑھنے کا، وہ ثواب سے محروم ہو رہے ہیں، اور ایک قدم پہ نیکی دوسرے قدم پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے محروم ہو رہے ہیں۔ تیسرا، فرشتوں کی دعاؤں سے مسلمان محروم ہو رہا ہے۔